جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایک سال کا خرچہ اپنی ازواج مطہرات کو دے دیتے تھے اچھا، تو گویا ایک سال تک کا خرچہ جو ہے نا اس طریقے سے بن سکتا ہے. ٹھیک. پھر ہمارے ایک نقطہ نظر ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نقطہ نظر اس کے قریب ہے. اچھا اور وہ یہی ہے کہ اس طریقے سے دولت کو جمع نہ کیا جائے. اچھا جیسے روزینہ ہے تو وہ حضرت شیخ فرید الدین عطار کا شعر ہے کہ اکتفا بر روزی ہر روزہ کن گر نہ داری از خدا دریوزہ کن، کہ ہر روز کی روزی پر اکتفا کرو اور اگر دوسرے دن نہ ہو تو اللہ جل جلالہ کے دربار میں گزارش کرو. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک گورنر تھے تو ان کے پاس انہوں نے کچھ چیزیں بیت المال کی بھیجی، ساتھ میں اپنی طرف سے کچھ رقم بھیج دی. تو جب وہ پہنچانے والے نے ان کو پہنچائی اور وہ رقم الگ کر کے پہنچائی کہ یہ آپ کے لیے حضرت عمر نے دی ہے. تو انہوں نے سوال کیا، گورنر نے سوال کیا کیا یہ حضرت عمر نے بیت المال سے دی ہے؟ اچھا. انہوں نے کہا جی بیت المال سے نہیں دی ہے، کہ اپنی خاص جیب سے دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا عمر اتنے دولت مند ہو گئے ہیں کہ وہ مجھے بھی پیسے دینے لگ گئے؟ اللہ. تو وہ پیسے جو حضرت عمر نے ان کو دیے تھے وہ انہوں نے سامنے رکھ لیا اور تقسیم کرنے شروع کر دیا. تو اندر سے ان کی بیوی نے آواز لگائی کہ ایک درہم آج کے لیے ہمیں بھی دے دو. تو وہ ایک درہم اٹھا کے انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی دے دیا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ قناعت کا دور تھا. تو اس قناعت کے دور میں جو ہے نا مسلمان، ایک مسلمان قناعت کرتا تھا اس کو دوسرے کو فائدہ پہنچتا تھا، دوسرے تیسرے کو فائدہ پہنچتا تھا. تو یہ جو چیز ہے اصل میں یہ بہت ضروری ہے. مسلمان یہ اصل میں ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور سو جائے، وجارہ جائع الی جنبہ، اور اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا سو رہا ہو. تو آپ نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اتنی توجہ اس طرف دلائی ہے. اور یہ مال کی حقیقت قرآن حکیم فرقان حمید واضح کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ مال کیا چیز ہے جو ہے نا. یعنی انسان کی سب سے بڑی دولت جو ہے اس کی اولاد اور اس کا مال ہوتا ہے. قرآن حکیم فرقان حمید کہتے ہیں انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ تو تمہارے لیے آزمائش ہے. تو انسان جو ہے وہ اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس کی حقیقت کی طرف نہیں جاتا، مال و اولاد کی حقیقت کی طرف نہیں جاتا. ان کی زہری چکاچون جو ہوتی ہے وہ انسان کو متاثر کرتی ہے اور انسان ان سے متاثر ہو کے ساری زندگی جو ہے وہ دولت جمع کرتا رہتا ہے. قرآن حکیم فرقان حمید نے صرف زکوٰۃ کی بات نہیں کی ہے، الگ سے انفاق فی سبیل اللہ کی ایک اصطلاح ہے. وہ قرآن حکیم نے بار بار استعمال کی ہے کہ لوگوں کو دو، لوگوں کو دو، لوگوں کو دو، دینے سے بڑھتا ہے. لیکن انسان ہے کہ پھر بھی اس کو سمیٹ کے اپنے پاس رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میری دولت جو ہے وہ میری اولاد کے سوا کسی اور کو پہنچنے نہ پائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو تعلیم و تربیت دی ہے، جو اس وقت کا انسان آپ نے تیار کیا تھا، تو وہ ایسا نہیں تھا. وہ مال و دولت کو اللہ جل جلالہ کی راہ میں لوٹانے والے لوگ تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو جب جنگ کے لیے جانا تھا اور مشکل وقت تھا، ضرورت بہت زیادہ تھی، تو آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اپیل کرتے تھے. تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ایک کھجور دے سکتے تھے انہوں نے ایک کھجور کا دانہ دیا، جو اور ایک تلوار پیش کر سکتے تھے انہوں نے تلوار پیش کر دی، اور جو 300 اونٹوں کا سامان جنگ کا جو ہے جو لا کے دے سکتے تھے سو انہوں نے وہ لا کے دیا، سب کچھ دے دیا. جی ہاں. بعض کا تو یہ بھی معاملات ہوئے. اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی آواز پر انہوں نے انفاق فی سبیل اللہ کیا. قرآن حکیم فرقان حمید نے انفاق کی اور اتنی مطلب اس کو اہمیت دی ہے کہ آپ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. مسلمانوں پر ایک مشکل وقت تھا، مکی دور کا وقت جو تھا بہت مشکل ترین تھا. اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ہجرت کی تو کچھ لوگوں ہجرت کر پائے، کچھ لوگ اپنے ذرائع سے ان کے حالات ایسے تھے وہ ہجرت نہیں کر پائے. جن لوگوں نے ہجرت کی قرآن حکیم فرقان حمید کہتا ہے انہیں انفاق فی سبیل اللہ کا اور قتال فی سبیل اللہ کا موقع ملا تو ان کے درجات بہت بلند ہیں. اور جو لوگ ہجرت سے رہ گئے اور فتح حدیبیہ کے بعد جو ہے
وہ انہوں نے ہجرت بھی کی, وہ آ بھی گئے اس طرف, تو ان کا وہ درجہ نہیں ہے جو درجہ ان پہلے والوں کا ہے, کیونکہ وہ مشکل ترین دور تھا. صحابہ اکرام جو ہے نا وہ ایک ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تھے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس پر بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ جو تم لوگ ایک کھجور اللہ کی راہ میں خرچہ کر رہے ہو, تمہارے بعد والے جو لوگ ہیں وہ اگر اور پہاڑ جتنا سونا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچہ کریں تو ایک کھجور کے دانے کے ثواب کو وہ نہیں پہنچ سکتے. بہت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو ایک معاشرہ تیار کیا تھا وہ انفاق فی سبیل اللہ والا, وہ انفاق فی سبیل اللہ والا. تو اور آپ نے ایک جملہ کہا وہ میں نے نوٹ کر لیا کہ صلح حدیبیہ کو آپ نے فتح حدیبیہ کہا, بہت خاص بات. جی ہاں, اس سے مراد جو ہے نا فتح ہی ہوئی نا اصل میں حدیبیہ. کیا بات ہے, خوبصورت بات آپ نے کہی. چھوٹی سی بات میں درخواست کروں گا کہ روایات اصل میں انا فتحنا لک فتحا جی وہی میں نے کہا, فتح حدیبیہ کے بارے میں نازل بالکل ایسے, اور یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بھی حدیبیہ کے بارے میں, اور دراصل یہی تو فتح تھی مسلمانوں کی, صلح میں تو فتح